بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تلاش نیوز کی سکرین پر پروگرام دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک مرتبہ پھر پاکستان آل جموں کشمیر مسلم لیگ کے صدر اور معروف سماجی ورکر ہیں راجہ آزاد صاحب، یہ تشریف فرما ہیں۔ ان سے ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ راج صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو راج صاحب، آج آرمی چیف جو ہیں ہمارے جنرل عاصم منیر، انہوں نے 25 مئی کو یہ 2 دن بعد یوم تکریم شہداء منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا قدم ہے۔ ہمارے فوج کے جو جوان ہیں انہوں نے ملک کے دفاع کے لیے جان کی قربانیاں دی ہیں۔ اس سے پہلے تحریک پاکستان کے دوران جو ہمارے شہداء ہیں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان سب کو یاد کرنا اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا، یہ اس سے پہلے کسی کو خیال نہیں آیا، تو یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں ہمارے آرمی چیف کہ انہوں نے 25 مئی کو یوم تکریم شہداء منانے کا اعلان کیا ہے۔ راج صاحب، میں آپ سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ 9 مئی کو ہونے والے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے آپ کا جو زاویہ فکر ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان صاحب اور یہ تلاش ٹی وی چینل کا عملے کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ایک ادنا شخص کو یہاں پہ دعوت دی ہے اور میں کچھ اپنے دل کا اظہار کر سکوں، آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے اس وقت قوم جو ہے نا وہ تو بکھری ہوئی ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، موجودہ جو نسل ہے، موجودہ جو 30 سال کے اندر والی ہمارے بچے ہیں، جوان ہیں، اس سے اوپر والے جو ہیں، ان کو تاریخ سے کوئی آگاہی نہیں ہے۔ یہ کبھی تاریخ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک تو آج کل میڈیا میں یہ موبائل، فیس بک، نیٹ وغیرہ آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے۔ ویسے اب کتابوں سے رشتے بہت کمزور ہو چکے ہیں، یہ ساری چیزیں کتابوں میں، جی ہاں، تحریر و تقریر جو ہے وہ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے۔ اب میڈیا کی جنگ ہے، میڈیا کی جنگ میں جو بھی جیت جاتا ہے، جو بھی کچھ دکھا دیتا ہے، جو کچھ کوئی کر رہا ہوتا ہے اسی پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ایک بھیڑ چال کی طرح لوگ بھاگ رہے ہوتے کسی کے آگے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ حالات کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم نے 75 یا 74 سال ہونے کو ہیں ہمارے، اور اتنا بڑا واقعہ ہوا ہمارا، یہی جس کی آج ہم لڑ رہے ہیں جس معاملے میں، یہ 1970-71 کا واقعہ ہے۔ بڑا حصہ ہمیں چھوڑنا پڑا، چھوٹے پہ ہم قابض ہوئے، اور چھوٹے کے بھی اب کئی ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہم جیسی نالائق اور اندیشی جن لوگوں میں ہے، جو ہمارے رہنما ہیں، یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ قوم بے بس ہوتی ہے، اس کو جو نعرہ، جو پروگرام دیں گے وہ اسی پہ چلے گی، اور یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم اس کو اٹھا کے کسی سمندر کے کنارے پھینک دیں یا اس کو ضائع کر دیں۔ یہ 22 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے، اور اس کے محل وقوع جو ہے اس کی اہمیت ہی اتنی بڑی ہے کہ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ اس کے باوجود ہمارے گرد نواز جتنے ہمارے پڑوسی ہیں وہ یہ نہیں لائق کر رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے یا پاکستان مضبوط ہو یا یہ قوم خوشحال ہو۔ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ شاید یہ ہم پہ قابض نہ ہو جائے۔ وہ بھی احمق ہیں اس دور میں بھی، اس لیے وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمزور ان کے لیے مشکلات ہے، پاکستان مضبوط ان کے لیے خوشحالی کا ایک پیغام ہے۔ ہم جس گیٹ وے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس گیٹ کے بڑے مشکلات ہیں، اس کے باوجود یہ سروائیو کر رہی ہے قوم، اور اس کو شاباش دینی چاہیے اور آفرین ہے اس پہ کہ جو آئے دن اتنے بڑے معاملات، اتنی مشکلاتوں کے باوجود پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہر وقت لگتا ہے، اور ہر آنے والے وقت میں یہ لگے گا۔ جی بالکل صحیح ہے رائے صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ یہ اپنا جسم نوچنے والی بات ہے۔ یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں
ان کے پیچھے جو بھی عوامل کار فرما تھے یا جیسے بھی ہوا، یہ انتہائی قابل افسوس. پوری قوم جو ہے نا اس کی مذمت کر رہی ہے، ہم بھی اس کی مذمت، آپ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں. اچھا رائے صاحب، یہ جو سیاسی صورتحال اس وقت ملک میں چل رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا کیا حل ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو سیاسی حالات ہمارے ہر 15-20 سال کے بعد ہوتے ہیں، کوئی سیاسی جماعت، سیاسی کارکنان یا سیاست میں سے کوئی بندہ ایک آگے ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کو مسمار کر کے میں ہی بیٹھ جاؤں، میرا ہی حق ہے اور میں ہی لائق ہوں اور میرا ہی یہ کام ہے. یہ ایسا نہیں ہے. قانون کے اندر بڑی خلا ہے. قانون کو درست کیا جائے، قانون کو امپلیمنٹ کیا جائے، ان کو جو جزائے سزائیں ہیں وہ ان کو دے دی جائیں اور قانون کی پابندی کی جائے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بالکل صحیح. یہاں طرفداری جو ہے، مادیت کا دور ہے، طرفداری ہو جاتی ہے. کچھ حضرات جو پاورفل ہوتے ہیں، جو ڈیسیجن پاور رکھتے ہیں، جن کو قوم نے بٹھایا ہوتا ہے، جنہوں نے آئین کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں، مگر وہ آئین کی خود دھجیاں اڑا دیتے ہیں. جو خود اپنے لیے کوئی مفادات کے لیے کام کرے گا، وہ قوم کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے. تو یہ حق کسی کا نہیں ہے، یہ حق اللہ کا ہے اور اس کی مخلوق کا ہے، جو اس خطے میں مخلوق رہ رہی ہوتی ہے. قانون کو درست کیا جائے اور جزا سزا کا جو ہے وہ عمل فوری کیا جائے. بہت آسان کام ہے. اور اس میں کوئی ساری دنیا میں اس طرح حکومتیں آ رہی ہیں، بڑے سے بڑے بہادر لوگ آ رہے ہیں. واجپئی یہ کہتا ہے گو کہ ہم واجپئی یا ہندوستان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں، مگر ان کی چند ایک باتیں اچھی بھی ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، 1000-1200 روپے کا میرا لباس ہے، یہ مل جاتا ہے، تو میں اتنے لاکھوں کروڑ روپے میں کس لیے رکھوں. بالکل یہ توشہ کے حوالے سے اس نے جو بیانات دیے، تو ہمیں شرم کا مقام ہے. ہمیں اگر خود عقل کام نہیں کر رہی ہے، خود کچھ نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں دوسروں کی نقل کرنی چاہیے. تو یہ ہے کہ ہماری نقل لوگ کریں. بالکل. چونکہ یہ اس خطے کے ذمہ یہ کام نہیں تھا کہ یہ پاکستان کی عوام کو ہی آباد کریں گے یا ملک کو قائم رکھیں گے، بلکہ اس خطے کے ذمہ یہ تھا کہ یہ گرد و نواح اسلامی ممالک اور دیگر جہاں پہ زیادتی ظلم ہو رہا ہوگا اس کی انہوں نے نمائندگی کرنی ہے. اور بہت کچھ ہمارے ایک رہنما نے کیا بھی ہے اور وہ بھی ضائع ہوا. اس طرح اور بھی سوچ رہے، مگر ایسی مثبت سوچ اس سے پہلے بھٹو جیسی کسی کی نہیں ہے آج تک بھی. آج چونکہ مادیت کا دور ہے، بھٹو کے دور میں مادیت نہیں تھی. اس وقت یہ تھا کہ قوم اور عزت اور وقار ہو اور طاقت ہو. مگر آج جو ہے، آج کہتے پیسے اتنے پیسے باہر رکھیں اور سنبھال کے رکھیں اور وہ خرچ نہ کریں اور کسی کو نہ دیں اور کسی کو حق تلفی کرے. جی رائے صاحب، بالکل درست فرمایا آپ نے. آپ چونکہ آل جموں کشمیر مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں رائے صاحب کہ یہ جو کچھ ماہ پہلے تک تنویر الیاس صاحب کی حکومت تھی، اس کو ہٹایا گیا، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں، اور اس وقت جو حکومت چل رہی ہے وہ کیسے چل رہی ہے؟ وہ جو نا کشمیری عوام کے جو مسائل ہیں، مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں ان کا، وہ میں آپ سے الگ سے بھی سوال کروں گا. تو یہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ 13 جولائی 1931 کو 23 لوگوں کی سینٹرل جیل سری نگر میں شہادت ہوئی. اس سے پہلے ہندو مسلم کا اختلافات ضرور تھا. جو ہی وہ شہادت ہوئی ہے اس کے بعد ہندو مسلم تمام اقوام جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئی ہے انگریز بغاؤ اسکیم میں. اس میں کوئی اختلافات نہیں تھا. سب نے یہ کہا، ہندو مسلم نے یہ کہا کہ ہمارا کوئی اختلاف، ذاتی اختلاف نہیں ہے، ہمارا ایک ہی کاز ہے کہ اس کو سامراج کو یہاں سے بھگائیں. اس میں وہ کامیاب ہو گئے. کامیاب ہو گئے. اگر وہ 23 لوگوں کی شہادت نہ ہوتی تو لوگ اتنے بیدار نہ ہوتے. اور اس کی قیادت جو کی ہے وہ علامہ اقبال نے کی ہے. علامہ اقبال نے پورے پنجاب میں اور پورے بر صغیر میں آگ کی طرح یہ ایک تحریک کو چلایا اور یہ بھی کہا کہ ٹو ورڈز مغرب حصے یا مغرب کی طرف مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ ہونا چاہیے. تو یہ ایسے کوئی آسان بات نہیں ہے یہ کہنا، اور اس وقت کہنا جب کہ
चौमुखी मुसलमान मुट्ठी के मुकाबले के थे और चौमुखी उनकी मुखालफत हो रही थी, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया। पाकिस्तान के इतने बड़े दिन बनते, मैं भी जाता हूँ, कभी ऑफिशियली कोई इनविटेशन आता है तो मैं भी जाता हूँ, मगर वो 23 लोगों को इन्होंने भुला दिया। इवन के कश्मीर की हुकूमतों ने भी भुला दिया, वो नहीं बनाते, जिससे ये बर्रे सगीर आज़ाद हुआ। उसमें पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के 2 लख्त हुए, उसमें बांग्लादेश बना, और ये बर्रे सगीर भारत के अंदर मौजूदा जो 23, 24, 25 करोड़ लोग जो मुसलमान हैं, ये उनका भी हक है कि उन शोदा का दिन बनाया जाए। जब हम किसी भी शोदा या किसी भी रहनुमा या किसी भी अपने लीडर की तारीख को बुलाएंगे तो हम पे ये सज़ाएं आती रहेंगी। बिल्कुल ऐसे ही। आज का शहीद हो या 13 जुलाई 1931 का शहीद हो, जिसकी वजह से बर्रसगीर को आज़ादी मिली है साम्राज्य से, अंग्रेज़ से, मकार से, तो वो भूल जाएं तो हम ताज़ी बनाते रहें, क्योंकि उसी को से बेस बना के अगर हम आगे चलते जाएंगे तो ये शोधा की कुर्बानी भी रायगान नहीं जाएगी और हमारी कौम के नौजवानों का हौसला भी ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि नस्ल दर नस्ल तक चल ही रही होती है, नस्लें तो ख़त्म नहीं होती हैं, उनकी भी नस्ल चल रही है, अभी आगे शोधा की नस्ल भी चल रही है। जब उन शोधा के वर्सा को अपने शहीदों का नाम आएगा तो वो और इस मुल्क खित्ते और इस माशरे के साथ प्यार करेंगे। ये हमारे रोल मॉडल हैं राज साहब, और हमारे सरों का ताज हैं। ये तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान के दौरान जो हमारे शोधा जो है ना शहीद हुए हैं, वो अपनी जानों के नजराने दिए हैं। और फिर हमारी पाक अफवाज के जो शोधा हैं, 65 की जंग है, 71 की जंग है, उसके बाद जो है ना दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है ना बेशुमार हमारे नौजवानों ने जाने दी हैं। ये हमारे सरों के ताज हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये था आपसे राज साहब कि सरदार तनवीर इलियास की जो हुकूमत है उसको ख़त्म किया गया और दूसरी हुकूमत जो है ना PDM की कह लें, वो जो है ना वहाँ पे इंटेक्ट की गई आज़ाद कश्मीर में। तो उसके पीछे क्या अवामल थे सरदार तनवीर इलियास की जो हुकूमत है उसके ख़ात्मे में, और ये मौजूदा जो हुकूमत है इसकी परफॉर्मेंस आप वो किस ज़ाविये से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो इतने एक अख्तियारात मरकज़ी हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं कि वो एज़ ख़ुद कुछ नहीं कर सकते। वो वोट कास्ट कर सकते हैं, नुमाइंदा चुन सकते हैं, नुमाइंदे को असम्बली में भेज सकते हैं, और एक यहाँ से लेटर चला जाए किसी दफ़े का तो वो असम्बली टूट जाती है, वो मअतल हो जाती है, वहाँ तब्दीली आ जाती है, रातों रात आ जाती है। अगर पाकिस्तान में इमरान ख़ान की एक सीट थी पूरे पाकिस्तान में, उसको चंद सालों के अंदर वज़ीर आज़म में पाकिस्तान बना दिया गया, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आज़ाद कश्मीर की क्या हैसियत है लोगों की। वो बेचारे ग़ुलाम दर ग़ुलाम हैं। जिस हिस्से में पाकिस्तान लग रहा है वो पाकिस्तान के ग़ुलाम है, जो हिस्सा हिंदुस्तान को लग रहा है वो उनके ग़ुलाम है। जो थोड़ी बहुत महाराज ने पार्टीशन से पहले 1927 में इस रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए आज़ादी का एक 370/35 का दफ़ा रखा था, वो भी उन्होंने अपने हिंदुस्तान वालों ने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। आज देखें वो हिंदुस्तान अलग थलग हो रहा है, हर मुल्क जो है उससे ये नफ़रत कर रहा है कि भाई इतनी बड़ी रियासत है, 6000 साल तारीख़ है इस रियासत की, बर्र सगीर की सबसे बड़ी रियासत अगर थी तो ये कश्मीर था। इस कश्मीर की बाउंड्री इतनी दूर इतनी लंबी है कि कोई सोच नहीं सकता। तो अगर उनके ये हकूक़ मार सकता है तो ये आम आदमी की, आम पब्लिक के गिरद नवाज जो उनके रियासतें छोटी छोटी, वहाँ क्या ये देंगे, किसी के हकूक़ की नुमाइंदगी करेंगे। इसलिए आज उसकी देखें वो जो 60 कॉन्फ्रेंस है वो नाकाम हो गई है। अच्छा राज साहब, ये आज जो ना 1385 दिन, 4 साल होने वाले, 2 माह ग़ालिबन कम है, 2 महीने या इतना ही कम है, मकबूजा कश्मीर में भारत का जो फ़ौजी मुआसरा है उसको ये 4 साल होने वाले हैं। तो अभी तक भारत जो है ना अपने उस फैसले पर कायम है, बावजूद इसके कि कश्मीरी अवाम जो है उन्होंने बहुत एहतजाज किया, ज़ुबानी कलामी एहतजाज हमने भी किया। क्या वजह है कि अभी तक जो है ना पाकिस्तान की हुकूमत जो है और ये मुस्लिम उम्मा जो है अभी तक कामयाब नहीं हो सकी उस मासरे को ख़त्म करवाने में? आप क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? आपका बहुत बड़ा सवाल है। इसको कहने के लिए थोड़ा दिल भी चाहिए और वक्त भी चाहिए।
ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے. بھارت کی حمایت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بڑی منڈی ہے, بڑی منڈی ہے, اس میں کوئی شک. وہ تجارت میں بڑی منڈی ہے, سافٹ ویئر میں وہ نمبر 1 ہے, دیگر معاملات میں آئی ٹی اس میں وہ میں بہت کامیابی حاصل کی ہوئی ہے, اور بہت بڑا وہاں پہ بزنس ہو رہا ہے, بڑی بڑی کمپنیاں, بڑے بڑے ملکوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں, تو اس کی حمایت کر رہے ہیں. اگر وہ اختلاف کریں صرف کشمیر بیسس پہ تو ان کا پیسہ بھی مارا جا رہا ہے, ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے, چونکہ وہ بنیا قوم ہے, وہ اپنا مفاد بھی دیکھتی ہے, اور دیگر جو جن ممالک کے لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ اندرونی معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے بھی معاملات ایسے ہیں. پاکستان کی بقا ہی اسی میں ہے کہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو یہ کامیاب کرائے. 27,000 کلومیٹر ہماری بارڈر ہے, بالکل وہاں فوج رکھنے کی پاکستان کو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا سٹیٹس ایسا ہونا چاہیے, بفر سٹیٹس ہونا چاہیے. دونوں ممالک یا دیگر جو ریاستیں سرحدیں لگ رہی ہیں وہ اس کی ضمانت دیں کہ بھائی کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ اور کوئی توسیع پسندانہ عزائم یہ رکھتے, پہلے ہی نہیں رکھتے, آئندہ بھی کوئی ان کا پروگرام نہیں ہے, یہ کسی جھگڑے میں نہیں ہوگی. کوئی اگر ملک حملہ کرے تو ہم سارے مل کے اس کا دفاع کریں گے. یہ حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایسے معاہدے بے شمار موجود ہیں. تو ایسے ہو سکتا ہے, مگر پاکستان کی پالیسی ان کی اپنی نہیں ہے, ان کی یہ بھی کسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. یہ جب جھکے ہوئے ہیں تو پھر یہ ہم ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں, یہ کسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں. نمبر 1 یہ مقروض ہیں. اچھا راج صاحب, میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں. آج آزاد کشمیر اسمبلی میں وزیر خارجہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے تقریر کی ہے, وہاں پہ وہ گئے ہیں, خطاب کیا انہوں نے. اس میں انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی اور ان کی جد و جہد کا ساتھ دینا وہ ساری باتیں کی ہیں. لیکن اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ سلامتی کونسل کو اپنی قراردادوں پر عمل کرنا ہوگا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ قراردادوں پر عمل کرنا ہوگا. یہ رائے صاحب عمل کس طرح کرنا ہوگا, کیسے کریں گے وہ؟ آپ نے ابھی فرمایا کہ انڈیا کے خلاف جو نا دنیا جو ہے وہ اس لیے بھی نہیں جا رہی کہ وہ چونکہ ایک بڑی منڈی ہے تو وہ فائنینشیل ان کے کچھ مفادات ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں, اس لیے وہ کھل کے انڈیا کو کچھ اس معاملے پہ کہنے سے گریزاں ہیں. لیکن پاکستان کا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ صرف زبانی کلامی کہہ دینے سے, جیسے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے, تو اس طرح وہ جو قراردادیں سلامتی کونسل کی ان پر عمل ہو سکے گا, اور کیا اس طرح یہ جو کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر وہ آزاد ہو سکے گا؟ اس میں یہ عرض کروں کہ جو بڑا وکیل ہوتا ہے تو اپنے کیس کی اچھی پیروی کرتا ہے, اچھی بحث کرتا ہے, آرگو کرتا ہے, اور دفعے سامنے لاتا ہے, حقائق سامنے لاتا ہے, پارٹی کا اچھا خیر خواہ بن کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے, مگر وہ کیس ہار جاتا ہے. تو کشمیر کا جو کیس جو ہم نے دیا, وکیل ہمارا پاکستان ہے, یہ پاکستان کے اندرونی حالات ایسے ہیں کہ یہ اپنے آئے دن انتشار کا شکار ہے, سیاسی عدم استحکام, اور یہ اسی سے جان نہیں چھوٹتی, اسی سے ان کو یہ جان نہیں چھوٹتی ہے. تو یہ کشمیر کی پالیسی کا کیا بیان کریں گے؟ یہ للہ اگر یہ سمجھتے ہیں تو کشمیریوں کو اندرونی خود مختاری کا اجازت دیں, اندرونی خود مختاری دیں, تو یہ کشمیر کے لوگ یہ مصنوعی منحوس لکیر کا خاتمہ کر کے, تاکہ کشمیری قوم جتنے 4 حصوں میں بانٹی ہوئی ہے یہ گٹھے ہو کے کوئی فیصلہ کریں, ان فیصلے کو دوسرے ملک جو ہے وہ مانیں, اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا, یہ کرایا جاتا ہے. ہمارے کوئی ملک جو ہیں کشمیر کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کے ممبران ہیں وہ ہماری سپورٹ کریں گے کہ یہ پاکستان کا موقف ہے, یہ کشمیریوں کا موقف ہے, یہ درست ہے, تو پھر فیصلہ ہوگا. ان کو ابھی ہمارے ملکی حالات اتنے نازک ہیں, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. پہلے تو پاکستان ہونا چاہیے, دوسرے نمبر پہ کشمیر ہونا چاہیے, اس لیے کہ پاکستان کی مضبوطی, پاکستان کی بقا کشمیر کی خود مختاری ہے. اور پاکستان میں سیاسی استحکام ہوگا تو پھر جو نا ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا بھر میں صرف ہندو ملک ایک بھارت ہے. مسلمانوں کے ممالک جو ریاستیں ہیں وہ تقریباً 50-60 ہیں, 56 ہیں, جتنے بھی ہیں, اس کے باوجود ہمیں یہ برداشت نہیں کر رہے. ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیری
لڑائی لڑ رہے ہیں پاکستان کے لیے، تو ہم ان سے بہتر سہولتیں دے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہم ان کو 3 روپے کا وہ دے رہے ہیں، سیب کا کلو دے رہے ہیں، 5 روپے کا چاولوں کا اعلیٰ کوالٹی کے چاول دے رہے ہیں. ان کو تعلیم میں گھر گھر تعلیم اتنے کوالیفائڈ ہیں، بچے سارے گھر گھر سڑکیں گئی ہوئی ہیں. زر مبادلہ 65% آتا ہے کشمیر کے نام سے، جو ٹورزم کے لیے. دفعہ 370 ختم کرنے کے لیے اس کا مقصد یہ ہے ہندوستان کا کہ وہاں بیرونی دنیا کے لوگ امیر آ کے وہاں پہ وہ پلاٹنگ کریں، رہائشیں اختیار کریں، وہاں پہ بزنس کریں. وہ اس سے کشمیر کو بیچنا چاہ رہا ہے اس حوالے سے کہ بھائی لوگ بھی آئیں گے، پیسے بھی آئیں گے، ہم آزاد ہو جائیں گے. تو اس کو پاکستان کی پالیسی ہمیشہ کمزور رہی ہے، کیونکہ دوسرے نے فون نہیں کیا کہ بھارت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے تو پاکستان والے ٹھوس ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مقروض ہیں. ہم مقروض ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس قرض ہی نہیں، پیسے ہی نہیں، تو ہم کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ 72 سال ہو گئے. 72 سال تک آج کتنے ملک ہیں جو غلام ہوئے ہوئے. جی راج صاحب، پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ جو نا ہمارے جو ہم وطن ہیں پاکستانی اور کشمیری، ان کے لیے کوئی پیغام آپ جو نا دینا چاہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے پیغام کی بات کی ہے، میرا تو اتنا کاٹ نہیں ہے، شاید لوگ پسند کریں نہ کریں، مگر اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے موجودہ حالات جو 20 اور 30 سال کے درمیان کی جو عوام ہے، وہ انہوں نے ایک نعرے لگائے ہوئے، مختلف فقوں کے لگے ہوئے، وقتوں کے لگے ہوئے، اپنے وہ نظام سے چل رہے ہیں. وہ ذرا ہوش مندی سے لیں اور اس ملک کی بقا کے لیے وہ جنگ لڑیں. اور کشمیری کیا، بر صغیر کے جہاں مسلمان آباد ہیں، وہ اس پاکستان کی بقا کے لیے ہمیشہ سے دعا کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کی نمازوں کا ٹائم بھی وہاں گھڑیوں میں رکھا ہوا ہے، یہاں کے وقت کے مطابق اپنی گھڑیوں کا وہی ٹائم رکھا ہوا ہے. پاکستان کسی معاملے میں اگر کامیاب ہوتا ہے، مثلا ایٹمی بم ہم نے بلاسٹ کیا، تو پورے کشمیر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. اور جن لوگوں نے خوشیاں بنائی ہیں ان کے گھر بار تباہ ہو گئے، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کیا. انہوں نے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان وائند آباد. تو کہنے کا مطلب یہ آج بھی اس قوم کو کوئی رہنمائی دے. افسوس اس بات کا یہ ہے، قوم بہت اچھی ہے، خیرات دیتی ہے، خون دیتی ہے، ساتھ دیتی ہے، نعرہ لگاتی ہے، ہڑتالیں کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. اس کو رہنما نہیں ملا، اور آج تک رہنما نہیں ملا، اور آئندہ بھی ہم امید میں ہیں کہ شاید کب ملے گا جو اس قوم کی نمائندگی کرے گا اور حق اور انصاف کے ساتھ. حق انصاف کیا ہے؟ آپ تعلیم دیں گے عوام کو، روزگار دیں گے عوام کو، عوام کے حقوق کا خیال کریں گے، اور پھر عوام اس رہنما کے ساتھ ہوگی. عوام اس کے ساتھ نہیں ہوگی کہ تم پیسے یہاں سے اٹھاؤ، وہاں اس بندے کو مار دو، پیسے اٹھاؤ، باہر بھیج دو، اس کو اغوا کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو یہ کر دو. ایسے رہنما کو کوئی کبھی نہیں مانتا. چند ایک لوگ مٹھی بھر ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کر کے کچھ لوگوں کو گٹھا کر لیتے، گرویدہ کر لیتے ہیں. اور من حصل قوم اس پاکستان کی دھرتی کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے. رہنما کی تلاش ہے اس کو. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بات بالکل صحیح ہے راج صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اجازت لینے سے پہلے جو ہے نا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے پاس جو نا ایک تاریخ ہے، کشمیر کی بھی ہے، پاکستان کی بھی ہے، اور ایسی تاریخ ہے جو کتابوں میں نہیں مل سکتی. اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ایک انشاءاللہ خصوصی پروگرام کریں گے آئندہ ہفتے غالباً، یا اس سے اگلا جو ہفتہ ہے بیٹھیں گے آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک ڈیٹیل گفتگو کریں گے. ہمارا پینل ہوگا. تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہوئے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.